بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ایک جاننے والے جو کہ بہت اچھے عالم ہیں اور باقاعدہ ایک مدرسہ چلا رہے ہیں، ایک مدرسے کے مدیر ہیں، انہیں فیصل آباد کے ایک سیاسی خاندان کی طرف سے فون آتا ہے کہ میں اس سیاسی خاندان کا فلاں فرد بول رہا ہوں اور ہمارے ہاں ایک سکیم ہے بیوہ عورتوں کے لیے، یعنی ہم بیوہ عورتوں کو فنڈ دینا چاہتے ہیں، پیسے دینا چاہتے ہیں، آپ ہمارا تعاون کریں اور بیوہ عورتوں کو کہیں ہمارے ساتھ رابطہ کریں، پھر ہم ایک وقت ان کے ساتھ مختص کریں گے اور آپ کو بھی ساتھ بلائیں گے، ان کا تعاون بھی کریں گے، آپ کے مدرسے کا بھی تعاون کریں گے، اکٹھے چائے شائے بھی پئیں گے۔ وہ قاری صاحب بڑے خوش ہو گئے کہ خیر کا کام ہے۔ انہوں نے جناب رابطہ کیا کچھ عورتوں کے ساتھ، کچھ عورتوں کے گھر انہوں نے کاغذات بھیجے، چٹ بھیجی، نمبر لکھ کے کہ اس نمبر پہ رابطہ کریں تاکہ آپ کو پیسے مل سکیں۔ پھر شام کو فون آیا، کہتے آپ بڑے سست آدمی ہیں، نیکی کی رغبت نہیں ہے آپ میں، جلدی کریں، ہمارے تک ابھی تک فون نہیں پہنچے، جلدی کریں، رابطہ کروائیں ہمارا لوگوں کے ساتھ، لیکن شرط یہ یاد رکھیں کہ ایسی بیوہ عورت رابطہ کرے جس کا بچہ 18 سال سے کم ہو، یعنی 18 سال سے بڑے اگر بچے ہیں تو ایسی بیوہ عورتوں کو ہم نہیں دیتے کیونکہ ان کے بچے کما سکتے ہیں۔ بہرحال یہ قاری صاحب نے پھر رابطے شروع کیے اور فون گھمائے، لوگوں کے گھر چٹیں بھیجی، رابطے کیے، اور اچانک کسی شخص کے ساتھ رابطہ ہوا۔ انہوں نے بتایا حضرت صاحب فوراً رکیں، یہ تو بہت بڑا سکیم ہے، یہ بہت بڑا فراڈ ہے، ہمارے ساتھ 1 مہینہ پہلے ہو چکا ہے کہ یہ ایک متحرک گروہ ہے جو لوگوں کے ساتھ سکیم کرتا ہے اور علماء کو انوالو کر رہا ہے، مدرسوں کو انوالو کر رہا ہے کہ مدرسوں کے اوپر لوگ اعتماد کرتے ہیں، علماء کے اوپر اعتماد کرتے ہیں، تو علماء کو نیکی کا جھانسا دے کے یہ کہتے ہیں کہ آپ بیوہ عورتوں کا ہمارے ساتھ رابطہ کروائیں۔ اور انہوں نے بتایا کہ 1 مہینہ پہلے ہم نے جن بیوہ عورتوں کے رابطے کروائے تھے ان میں سے ایک بیوہ عورت نے ہمیں فون کر کے پوچھا کہ قاری صاحب وہ ہم سے 15,000 روپیہ منگوا رہے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو 1.5 لاکھ روپیہ ٹرانسفر کریں گے یا 1,20,000 ٹرانسفر کریں گے، آپ پہلے 15,000 ہمیں بھیجیں۔ قاری صاحب کہتے ہیں ہم نے ان کو منع کر دیا، لیکن ایک عورت بیچاری بھیج چکی تھی، یعنی 15,000 بھیج دیا انہوں نے۔ یہ قاری صاحب نے فوراً ان کو فون ملایا دوبارہ واپس اس نمبر پہ، انہوں نے کہا جی ہمارے ہاں جو عورتیں ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہم ایسے رابطہ نہیں کر سکتی، سکیم ہو جاتے ہیں، بس اوقات وہ جھانسا دے کے ہم سے منگوا لیتے ہیں، تو آپ ایسا کریں ہمارے پاس تشریف لائیں، یہاں انتظامات کر لیتے، اور اس بندے نے نمبر بند کر لی۔ اب مجھے یہ واقعہ سن کے انتہائی افسوس ہوا، واللہ العظیم سکیم پہلے بھی ہوتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، لیکن اس پر مجھے اتنا افسوس ہوا کہ اسپیشل بیوہ عورتوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، یعنی معاشرے کا جو مظلوم ترین پہلے طبقہ ہے اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور ساتھ میں یہ قید لگائی جا رہی ہے کہ ایسی بیوہ عورتیں جن کے بچے 18 سال سے کم ہوں۔ میری جب یہ بات ڈسکس ہوئی نا اپنے گھر والوں کے ساتھ تو مجھے ایک بڑی اچھی چیز کی طرف انہوں نے میرا دھیان کروایا۔ انہوں نے کہا یہ شاید اس لیے ہو کہ بیوہ عورت بیچاری پہلے اس کا دماغ کیا کام کرنا ہے، آسانی سے پھنس جاتی ہوگی، آسانی سے پیسے بھیج دے گی، یا یہ قید لگائی کہ 18 سال سے بچے چھوٹے ہوں تاکہ کوئی بچہ بھی مشورہ نہ دے دے کہ یہ سکیم ہو سکتا ہے۔ تو اللہ سے ڈرنا چاہیے ایسے لوگوں کو، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہدایت دے دے، یا پھر اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو نشان عبرت بنا دے۔ اور خبردار آپ کو یہی کرنا تھا کہ اس قسم کے سکیم سے بچیں، بدل بدل کے رنگ، بدل بدل کے مارکیٹ میں نئے سے نئے سکیم آ رہے ہیں۔ جو بندہ بھی آپ کو پیسے کا جھانسا دے کے آپ سے 1,500، 10,000، 15,000 ایڈوانس منگوائے، ایسے شخص کو کبھی پیسے نہ بھیجیں۔ اپنی جان کی بھی حفاظت کریں، اپنے مال کی بھی حفاظت کریں، اور اپنی عزت کی بھی حفاظت کریں، اللہ رب العزت محفوظ رکھے۔ بس اوقات ایسی کالیں کہ آپ کا بچہ گرفتار ہو گیا، اتنے پیسے بھیجیں، اس حواس باخت ہو کے ایسی سچویشن میں آپ جلدی سے کوئی ری ایکشن نہ دیا کریں، پہلے فون کر کے کنفرم کر لیا کریں۔ ابھی کل مجھے ایک دوست کے نمبر سے میسج آیا بڑی دیر کے بعد، سلام اور حال چال پوچھا، میں نے اس کو جواب دیا حال چال کا، دوبارہ اس کا کوئی میسج نہیں آیا۔ اب آج اس نے مجھے میسج کیا، کہتا میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا تھا، تو آپ کو بھی انہوں نے میسج کیا لیکن آپ سے پیسے نہیں مانگ سکے، شاید آپ نے جواب لیٹ دیا ہو یا کوئی اور مسئلہ، تو ان چیزوں سے احتیاط کریں۔ اللہ کے بندو، اتنے یہ لوگ متحرک ہوئے ہیں کہ الامان والحفیظ، اللہ رب العزت سے صبح و شام کے اذکار کے ذریعے پناہ بھی مانگا کریں، حفاظت کی دعائیں بھی کیا کریں، اور ساتھ میں احتیاط بھی کیا کریں۔ اللہ رب العزت حفاظت فرمائے اور آسانیاں فرمائے۔